جناب بڑی خوشی کا دن تھا کل، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ 23 مارچ جو ہم مناتے تھے وہ اس بار ہم نے 25 مارچ کو منایا، اور بڑی شان سے بڑی دھوم دھام سے ہم نے 23 مارچ کا دن 25 مارچ کو موسم کی وجہ سے منایا، اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے جو ٹینک، جو بندوقیں ہیں، جو ہماری قوت بازو ہے وہ دنیا کو دکھایا کہ ہمارے پاس کتنا اسلحہ ہے، ہماری فوج اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں دفاعی بجٹ ہمارا کتنا عمدہ ہے، کتنا زبردست ہے۔ جو رننگ کامنٹری چلی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری سینئر اینکرز، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار، وہ تمام ٹیلی ویژن پہ اب کام کرنے سے قاصر ہیں، اور جو لیول تھا کامنٹری کا اس کی پستیوں کو ہم نے اگنور کیا، اس لیے کیونکہ ہم نے ٹرکش ایئر کرافٹس کو فضائی بلندیوں پہ دیکھا، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی اسپوکس پرسن روز ہی ڈھول بجاتے رہتے ہیں، آج ہم نے بلکہ کل ہم نے ٹرکش ڈھول بھی بجتے ہوئے دیکھے۔ ایرتغرل ایسا جادو کیا ہے ہمارے ہینڈسم کپتان پہ بھی اور جناب ان کی فالوورز پہ بھی کہ اپنے لیڈر تو ہم بھول ہی گئے ہیں، لیکن ٹرکش سافٹ ڈپلومیسی سرٹنلی کی جیت ہم نے کل پاکستان ڈے پر دیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ ٹرکش لوگوں سے اور ٹرکش کلچر سے، ثقافت سے جو ہم کو محبت ہے، وہ شاید ہم کو اپنی ثقافت سے اتنی محبت رہی نہیں۔ شاید اگر ہمیں اپنی ثقافت سے محبت ہوتی تو ہمارے پاس بہتر رننگ کامنٹری بھی ہوتی اور اپنے ڈھول ہوتے، یا ہم اپنے ڈھولوں پہ دنیا کو اپنے ڈھول کی تال پر نچا رہے ہوتے، لیکن ہم تو لوگوں کی تال پہ ناچنے پر راضی ہیں۔ بہرحال ایک اور بھی بڑی پازیٹیوٹی تھی، ایک ڈھول اس وجہ سے بھی بجایا گیا کہ جناب روپے کی قدر، جس کے بارے میں ہم بار بار بیشنگ کرتے رہے ہیں اس حکومت کی، کل روپے کی قدر پہلی بار اتنی زیادہ بڑھ گئی۔ ایک سال میں اتنی قدر نہیں بڑھی تھی پاکستانی روپے کی۔ کیوں بڑی اس پہ بھی آئیں گے، لیکن روپے کی قدر پورے 38 پیساز، میں اردو میں نہیں بولوں گی تاکہ غلط نہ بولوں، 38 پیساز، 38 پیسہ بڑھی۔ اتنے ڈھول بجائے گئے، اتنے شادیانے بجائے گئے، دیوالی ہولی کا سما دکھائی دیا۔ اب ان کو کون بتائے کہ 2018 میں ڈالر کہاں تھا، روپے کی قدر کہاں تھی۔ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایک ٹویٹ سے زیادہ کچھ ان کو بتایا جائے کہ 115 پہ جب ڈالر تھا تب تو بڑے چور ڈاکو لٹیرے ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب تقریباً 170 کو، بلکہ 170 کو ٹچ کیا اور پھر 167 پہ ڈالر کمپیئر ٹو دی روپی رہا، لیکن کل عید تھی اور اس وجہ سے کیونکہ 155 کا ڈالر آپ کو روپے کے بمقابل مل رہا تھا۔ اب 155 روپے پہ بھی ہمیں کیا بتائیں ان کو کہ جی پھر بھی 115 سے تو پھر بھی 40 روپے زیادہ ہی ہے، لیکن یہ ٹھہرے صادق اور امین، چور لٹیرے تو نہیں ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ اب 155 روپے کا اگر ڈالر ہے، لیکن جو 100 روپے میں چور لٹیروں کی حکومت میں ملتا تھا، جو چینی، آٹا، چاول، دال، آلو، لہسن، ادرک ملتے تھے، اب وہ 100 روپے میں اتنا کچھ نہیں ملتا۔ 100 روپے میں تو ایک درجن انڈے بھی نہیں ملتے، تقریباً 200 روپے تو آپ کو کم از کم شیور کا انڈا پڑے گا۔ لیکن انڈے کی سیاست، کٹے کی سیاست سے اب ہم ڈھولوں کی سیاست پر آ گئے ہیں، اور جناب ہم کو یہ، میں تو ٹرکش بڑی شوق سے سیکھ رہی ہوں۔ اب چونکہ ہم ٹرکش ڈھول پہ ناچ رہے ہیں اور ہم بھول گئے ہیں کہ باقی ہمارے برادر ممالک جو ہیں
ان سے بڑی کشیدگی ہم نے کچھ سالوں سے دیکھی ہے، خاص کر پچھلے ایک سال میں. اپنی ڈپلومسی تو ہماری پستی کا شکار ہے، لیکن ٹرکش سافٹ ڈپلومسی کا بول بالا ہے. یہ ہم ہیں ہی بڑے محبتی لوگ، ہم لوگوں کی ڈپلومسی کو امپروو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی مودی کی کیمپیننگ کرتے ہیں اور کبھی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، کبھی چائے کی پیالیاں پلاتے ہیں. اور اب ٹرکش تو ایسے بھی بڑے ہی ہینڈسم لوگ ہیں، ہمارے ہینڈسم سے زیادہ ہینڈسم لوگ ہیں، تو ان کو تو پروموٹ کرنا بنتا ہے. بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم 23 مارچ کو قرارداد پاس ہوئی تھی یا 24 مارچ کو قرارداد پاس ہوئی. قرارداد پاس کس سلسلے میں ہوئی تھی؟ آئین کی بالادستی، دستور کی بالادستی، ریپبلک ہونے کا تہوار، یہ ساری باتیں اب میرا خیال ہے ہم بھلا دیں. اور اب ہائیبرڈ رجیم کے اندر یہی سوٹ کرتا ہے ہمیں کہ جو بھی لاز، جو بھی رولز آئیں بس چپ کر کے ہم مان لیں. اگر 25 مارچ کو تہوار منایا جائے یا سیلیبریشن ہو تو چپ کر کے مان لیں. اگر یہ کہا جائے کہ جناب نیب کے بارے میں اب بالکل کوئی بات چیت ٹیلی ویژن چینلز پہ نہیں ہوگی تو مان جائیں. اگر یہ بھی کہا جائے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں منفی رپورٹنگ نہ کی جائے تو یہ بھی مان لیا جائے. اور جناب لگے ہاتھوں اگر دل چاہے تو کووڈ میں کوارنٹین میں چلے جائیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب اتنے ہی لاڈلے ہیں وہ، اور دل چاہے تو اسی کوارنٹین میں اپنے تمام جو قریب کچن کیبنٹ ہے اس کو بلا لے. ہم تو لاڈلے کپتان صاحب کی سلیکٹڈ کے صحت یابی کے لیے دعا گو ہی ہیں، لیکن ہم تھوڑے سے کنسرن تھے کہ خود بھی بیمار ہیں اور ساتھ پھر جو اپنے قریبی لوگ ہیں، ایک تو ان میں سے میرا بھائی بھی ہے شبلی فراز، اس کو بھی بلا کے بیمار نہ کر دیں. لیکن ملک ان کا، پارلیمنٹ ان کی، باقی ادارے ان کے، اور کوارنٹین کے رولز بھی اور کووڈ بھی انہی کا، وہ جیسا چاہیں ویسا کریں. لیکن چاہے کوارنٹین میں رہیں یا کوارنٹین سے باہر رہیں، نیب کی پیشی کا آرڈر آئے یا نیب کی پیشی ملتوی ہو جائے، ڈسکا میں الیکشن ہوں یا الیکشن نہ ہوں، ٹیلی ویژن چینلز پہ پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں یا نیب کے بارے میں رپورٹ کی جائے یا بالکل چپ اختیار کر لی جائے، 155 روپے کی قدر کو سیلیبریٹ کیا جائے، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. آپ چاہے جتنی مثبت رپورٹنگ کر لیں، آپ چاہے جتنی چیزوں پہ پردہ ڈال لیں، لیکن جب لوگ نان بائی کی دکان پہ جاتے ہیں، گیس کا بل دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، تو ان کو یہ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ آپ ڈالر کو 155 پہ لے آئے ہیں. ان کو یہ بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ میں ان کو یہ بتاؤں کہ یہ 38 پیسہ کی جو امپروومنٹ ہوئی ہے روپے میں، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ شخص جو کہتا تھا میں IMF نہیں جاؤں گا، میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، اس کو $500 ملین کی دوبارہ IMF کی طرف سے فنڈز کا اپروول ملا ہے، عطیات ملے ہیں. اور بھائی ہم تو IMF کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر بھی جو ارادے رکھتے ہیں، ہم نے تو پچھلے مارچ میں لوگوں کو انفارم کرنے کا، فور وارن کرنے کا علم اٹھایا تھا، لیکن پھر ہم نے سوچا ان کا ملک، ان کا مستقبل، ہمیں کیا لینا دینا، ہم ٹھہرے غدار، ہم ٹھہرے ملک دشمن، ہم کیوں کوشچن کریں کہ وہ بلین ٹری سونامی کے درخت کہاں ہیں، ہم کیوں کوشچن کریں کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں، ہم کیوں کوشچن کریں.
جن کا ملک ہے وہی سارے رولز بنائیں، وہی سارے رولز وائلیٹ کریں، جو جی میں آئے ٹی وی پہ دکھائیں، جو جی میں آئے وہی دھن بجائیں، جو ڈرامہ دکھانا چاہیں دکھائیں، جو فلم چلانا چاہیں چلائیں. ہم صرف دور بیٹھ کے اور جناب پاکستان کے بارے میں بالکل کچھ نہ بولیں، کیونکہ ہم کو حق نہیں ہے پاکستان کے بارے میں بولنے کا. ہاں، اگر ہم اپنی نوکریاں چھوڑ کے واپس پاکستان آئیں یا پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں یا ادھر سے پیسے بھیجتے رہیں تب ہم پاکستانی ہیں، لیکن پاکستان کے معاملات کے بارے میں بالکل بھی نہ بولیں. کوئی یاد دہانی نہ کریں، کوئی وارننگ نہ دیں، کوئی اطلاع نہ دیں، بس صرف یہ بولیں ہیپی پاکستان ڈے.